احترام اعلان چھوڑا اور خاص طور پر اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگ بھائی اور نوجوان دوستوں، آپ کی محبتوں کا، آپ کے جذبوں کا، جس محبت کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا، ہم ایسے بھی اس یونین کونسل کی محبتوں کے اور اپنے اس شہید بھائی کے مقرور سے آپ لوگوں نے 13 مئی کو جس طرح مزاحمت کا ایک باب رقم کیا، نہ صرف پورے کشمیر بلکہ پاکستان میں بسنے والے چاروں صوبوں آج آپ لوگوں کی مثال دیتے ہیں اور یقیناً آپ لوگ ہمارا فخر ہے۔ اور دریا کے اس پار یقیناً دلہا ہے پاکستان میں، اور اس پار بسنے والی ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی سلام پیش کرتے، کیونکہ اس تحریک کے پیچھے شروع دن سے ایک سازش تھی۔ وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں جو 70 سالوں سے ہمیں تقسیم کیا گیا نظریات کے نام پر، جماعتوں کے نام پر، برادریوں کے نام پر، علاقوں کے نام پر۔ تو ایکشن کمیٹی نے ایک ایسی بنیاد رکھی کہ ہم نے فرمایا یہ کہا کہ نظریات اپنے اپنے، جماعتیں اپنی اپنی، وہ جس کا جو دل کرے اس کو دے، لیکن جب ایکشن کمیٹی کی بات ہو تو ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ۔ اسی تسلسل کو آگے لے کر چلتے رہے، ہمارے ساتھ مختلف معاہدے جات کیے گئے۔ 18 دسمبر کا وہ معاہدہ، پھر 4 فروری کی رات کا وہ معاہدہ، جب ان پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر مجبور ہو کر 13 مئی کو ایک لانگ مارچ ہوا۔ اس کے نتیجے میں 4 شہادتیں بھی ہمارے نصیب میں آئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں کش کرنے کی کوشش کی، ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ کہا گیا کہ یہ فنڈڈ لوگ ہیں، کہا گیا کہ یہ راہ کے ایجنٹ ہیں۔ ایس او پی بنائی، ایس او پی کہ وہ طریقہ کار، وہ ضابطۂ اخلاق کہ صحیح سے نہ پاکستان کے خلاف بات ہوگی، نہ پاکستان کی فوج کے خلاف بات ہوگی، نہ کسی نظریے کے خلاف بات ہوگی جس سے کشمیر کو پاکستان بنانا ہے یا جس سے کشمیر کو خود مختار کرنا ہے، وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کرے۔ تو سارے لوگوں کو تمہارا مارا، ہم متحد ہوئے، ہم نظم ہوئے، ہم ایک قوم بن کر آگے بڑھے۔ پھر بات آئی 5 دسمبر کی اس کال پہ کہ جب ایک آرڈیننس سامنے آیا کہ ان لوگوں کو روکنے کے لیے ایک پابندی لگائی گئی کہ اب جہاں پر بھی لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، اگر اکٹھے ہوں گے تو ہم سے اجازت لیں گے۔ یہ دنیا کا وہ قانون تھا کہ ہم جن کے خلاف احتجاج کرتے انہیں سے اجازت لینی پڑتی۔ تو پھر اللہ نے مدد کی، ہم نے ایک کال دی، آپ لوگ ہماری پشت پر کھڑے ہوئے، ہم انٹری پوائنٹس پر آئے اور وہ بھی اس وقت آئے 3 دن بازار بند کر کر چوکوں چوراہوں میں بیٹھے۔ ہم ان کو یہ بات کہتے رہے کہ خدا ہمیں مجبور نہ کرو، ہم کوئی غلط پیغام نہیں دینا چاہتے، لیکن ان کو شوق تھا زبردستی کا، یہ بات نہیں مانتے تھے۔ اور پھر جب انٹری پوائنٹس پر آئے تو انہوں نے وہی تسلسل کو کہا رکھا، یہ بیٹھ کر مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر یہ لیٹے اور ہم نے 8 دسمبر پہ ایک معاہدہ جات کیا جس میں وہ 12 نکات شامل تھے۔ ہم نے پارٹی 23 جنوری کی، ہم نے وہ کام واپس لی، اس حکومت کے ساتھ اور ہمارے حق کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ جات میں معاف ہوئے ان زخمیوں کے پیسے ملنے کے، اس وقت عمل نہیں کیا گیا۔ ہم سے 6 ماہ ٹائم مانگا گیا، ہم نے 6 مہینے دیے۔ آج 9 مہینے گزرنے کے باوجود اس کے اوپر دوبارہ میٹنگ تک نہیں بلائی گئی۔ ہم نے ہمیشہ بار بار یہ بات واضح کی کہ ہم اسی اسٹیٹ کو مانتے ہیں، ہم اسی ریاست کو مانتے ہیں، ہم اسی نظام کے اندر رہ کر اس نظام کو درست کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن پھر ایسا نہ ہوا اور ہم نے 29 دسمبر کی دوبارہ کال دے دی۔ اور میرے لوگوں، میرے بزرگوں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو یہ چاہیے تھا
APC میں آتی اور جو مجھے لگ رہا تھا کہ APC میں لائے گے وہ کہیں گے حکومت کو کہ یہ تمہاری غلطی ہے، تم نے نفرت پیدا کی کشمیریوں میں، جو پاکستان کے خلاف یہ بات کی جاتی ہے کہ کشمیری اینٹی پاکستان ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کشمیری اینٹی پاکستان ہے، کیونکہ ہمارا عظیم دشمن ہندوستان ہے جس نے ہم سے یہ شناخت چھینی۔ اس پاکستان نے تو ہمیں یہ پرچم دیا جس پرچم کے نیچے ہم اکٹھے ہوئے۔ ہم سمجھے کہ تمام جماعتیں بیٹھیں گی اور ایک ملک کا کردار ادا کریں گی جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا کہ بیٹھو ہمارے لوگوں سے کے ساتھ جو معاہدے جات کیے گئے جو صرف و صرف عوامی مفاد میں ان پر عمل درآمد کراؤ۔ لیکن شرم کی بات کہ اس APC میں ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ سیکشن کمیٹی کو کریش کر دو، کسی بھی جماعت کا کوئی بھی قائد اس کے خلاف بات نہیں کرے گا، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس صورت میں ایک ڈرامہ رچایا گیا میرے لیے قابل قدر ہے، بلکہ میرے قائد تھے، ہم نے انہیں سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ یہ اظہار جرأت، یہ کشمیریت کی بات، میرا مطلب راجہ فاروق حیدر خان صاحب، انہوں نے ایک سائفر جو جنگی سائفر تھا آزاد کشمیر کے لوگوں کو کریش کرنے کے لیے لے آیا، اور شرم کی بات کہ یہ میسج دیا پوری دنیا کو کہ آزاد کشمیر میں جو بھی لوگ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں یہ راہ کے ایجنٹ ہیں۔ تو لوگوں ایسی سوچ پر لوگوں اس جامع رچانے والے ان تمام کرداروں پر جو یہ بات ثابت کرتے چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ہزاروں نے لاکھوں لاکھ مودی کے ایجنٹ ہیں۔ ہم نے تو مرمرہ کہا اور ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ مودی ہمارا اپنی دشمن ہے۔ 5 اگست 1919 کے بعد اس نے ہماری شناخت چھینی، اس نے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کو لوٹا، لیکن شرم آنی چاہیے ان کرداروں کو جو آج ہمیں ان کا جان قرار دے رہے تھے۔ اللہ کی مدد کے بعد لوگوں نے اس سائفر کے ڈرامے کو ریجیکٹ کر دیا، آج بھی وہ اس نتیجے پر ہے۔ یہ بات آپ سے اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ ہم اس چارٹر ڈیمانڈ میں کوئی ایک ایسی بات جس میں لکھو کہ ہم اینٹی پاکستان ہے، یا کوئی ایک ایسی بات جس میں پاکستان کے خلاف کوئی نفرت انگیز بات ہو، صرف اور صرف عوامی اجتماعی مفاد کی بات ہے جو یہ جماعتیں نہیں دے سکی، کوئی ایک نظریہ نہیں دے سکا جو یہ سوچ اکٹھی ہوئی۔ آج انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سوچ کو کریش کریں گے، ان لوگوں کو ماریں گے۔ تو میرے لوگوں پھر میرا اس جماعت کی صدارت سے استعفا دینا بنتا تھا جو جماعت مجھے راہ کا جان قرار دے رہی تھی۔ پھر مجھ پر لازم تھا کیونکہ میں ایک طرف اس جماعت کا صدر تھا اور دوسری طرف میں اس ایکشن کمیٹی کا کور ممبر تھا جو 2.5 سالوں سے پورے کشمیر میں جا کر یہ سبق دیتی تھی، یہ شعور بناتی تھی کہ اب ہم نے نظریات کے نام پر الگ نہیں ہونا، اب ہمیں سوچ لے کر آگے بڑھیں گے، ہم ایک قوم لے کے قوم بن کر آگے بڑھیں گے۔ سمجھدار کرو دیکھ لو، کرو دیکھ لو۔ اگر یہ کیسے ممکن تھا کہ ایکشن کمیٹی کا تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس ایکشن کمیٹی کے ایک اور ممبر جو پورے آزاد کشمیر میں واحد سیاسی عہدیدار تھا کہ وہ پیچھے آ جاتا، تو پھر میں یہ سمجھتا تھا میں غداری کرتا آزاد کشمیر کی عوام کے ساتھ، میں غداری کرتا اور ان کشمیریوں کے بہن کے ساتھ جنہوں نے ایکشن کمیٹی پر اعتماد کیا تھا۔ بڑا آسان تھا، نظر آ رہا تھا کہ آگے ساری جماعتیں مل کر ہمیں کریش کرنے جا رہی ہیں، خاموشی اختیار کر لیتا اور ایک کر لیتا ان کے حکم پر، لیکن میں یہ بات ثابت کرتا کہ میں واقعی راہ کا ایجنٹ ہوں، لیکن میں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم راہ کے ایجنٹ نہیں، اور اس نظام کے خلاف ہے جس نظام میں تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو، اور میں باقی ان تمام
بچوں، ہمیں خدا کی ذات پر یقین ہے اور آزاد کشمیر کے لوگوں پر اور حادثوں پر آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے اوپر کہ ہم آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آئے، ہم آپ سے کسی نظریے کی بات کرنے نہیں آئے، ہم آپ کو کسی کے پیچھے چلنے کی تلقین نہیں کرتے، صرف ایک پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، اس نظام کو بدلو، اس سوچ کو بدلو جو 78 سالوں سے ہمارے اوپر سونپی گئی ہے۔ یہ فیصلہ آزاد کشمیر کی عوام نے کرنا ہے، جو آپ نے پہلے بھی کیا اور ہمیں یقین ہے آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلو گے۔ آج بھی ہم نے یہ کہا، بار بار کہا، شوکت نواز میر صاحب نے اپنے انٹرویوز میں کہا کہ ہم ٹکراؤ کی پالیسی پر نہیں چلنا چاہتے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں اور بیٹھو وہ 8 دسمبر کا وہ ایگریمنٹ اس پر عمل درآمد کرو، ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، لیکن ان کو پھر شوق ہے اور میں جنرل آصف منیر صاحب کو مخاطب کر ایک پیغام دوں گا، بلکہ ایک سوال چھوڑوں گا ان کے لیے کہ تم ان کشمیریوں کو کچلنا چاہتے ہو، تم ان کشمیریوں کو مارنا چاہتے ہو جنہوں نے اپنی ناک شہید اس لیے کی کہ وہ کشمیر کو پاکستان بنانا چاہتے، تم ان کشمیریوں کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ جنہوں نے پاکستان کے پرچم میں اپنی لاشیں لپیٹ کر دفن ہوئے، تم ان کشمیریوں کو مارنا چاہتے ہو جنہوں نے پورے دنیا میں یہ پیغام دیا کہ وہ کشمیری ایسی قوم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو میں ایسی کون سی مجبوری ہے میرے لوگوں، یہ بات سمجھو کہ اگر یہ ڈرامہ بچایا جائے گا تو یہ آٹا بجلی اور یہ مراد سے آنا ہے، تو پھر ان کا جو مقصد ہے، جو ان کی سوچ ہے، وہ اس پرچم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر میں یہ بولنا دوں گا جو ہمیں راہ کا جان کہتے ہیں، جو اس پرچم کو نہیں مانتے، جو کہ پاکستان نے دیا 1947 میں، یہ مودی نے نہیں دیا، یہ راجا ہری سنگھ نے نہیں دیا، یہ ڈولے نے نہیں دیا تھا، یہ 1947 میں کشمیری قوم کو پاکستان نے دیا۔ اگر ہم نے اس پرچم کی وفا کی بات کر دی تو کون سا جرم کر رہے ہو؟ اگر ہم اس ریاست میں اپنے حقوق مانگ رہے ہو تو کون سا جرم کر رہے ہو؟ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں اگر تم اس پرچم کے دشمن ہو تو مودی کے جھنڈے پر چل کر اس بار بھی کشمیریوں کو گرج کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہاری پالیسی بھی ہم امین کہتے ہیں، لیکن ہم گزارش کریں گے کہ پہلے کی طرح آزاد کشمیر کے میرے نوجوانوں کو نہ مارنا، کیونکہ ہمارے دلوں پر درد ہے، ہم نے ہمیشہ ملک کو درست دیا، ہم عمل کی بات کرتے ہیں، تو اگر تم نے اس ریاست کو ڈینائی کرنا ہے، مودی کے ایجنڈے پر چلتے ہوئے اس بار بھی تم نے قبضہ کرنا ہے، تو پہلے ان 30 لوگوں کو مارنا جنہوں نے یہ شعور دیا، اس کے بعد اگر لوگ پیچھے ہٹ گئے تو ان کو نہ مارنا، اگر انہوں نے شہید کیا تو پھر ان کو مارنا، لیکن تم پر لازم ہے پہلے ہم 30 لوگوں کو مارنا۔ انہوں نے تقسیم کرنے کے لیے ایک سازش چالی ہوئی ہے، میں بڑا دیتا ہوں کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نہ پاکستان کے جھنڈے کے خلاف نہ ووٹ کے خلاف، تو ہم بات کریں تو کیا کریں، ان کو کوئی نہ کوئی ماننا چاہیے۔ ابھی ان کا جو پروگرام کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ پتا یہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، تو ہم اپنا پروگرام بتاتے ہیں۔ ہم نے جو لوگوں کی اس ریاست کے ساتھ وفا کرنے والے لوگوں کی لسٹ بنائی ہے، ہم سنگھ اور مظفر آباد کی دھرتی پر اپنا فون پیش کریں گے۔ ہم پر یہ قرض ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اس بچوں کی بقا کی خاطر یہ 84,400 ربع میل پر دوبارہ یہ پرچم لہرائیں گے، لیکن جو باتیں نظر آ رہی ہے، جو سوچ ہمیں نظر آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے وہ یہ اس پرچم کو 4,000 ربع میل سے بھی مٹانا چاہتے ہیں۔ ابھی لوگوں ہمیں لازم ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، اس وقت دفاع کریں جب تک چارٹر کے مطابق ہمیں رائے شماری کا حق نہیں مل
کرتا. ہمارے کہتے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں ایکشن کمیٹی کی نہیں کہ میں جس بات سے منسلک تھا وہ لا کے پاکستان کی ہمیں تھی. میں اور دقت پسند کشمیری ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں جب 83,000 مربع میل پر رائے شماری کا حق ملے گا تو میرا ووٹ لا کے پاکستان کے لیے ہوگا. لیکن اس سے پہلے 80,000 مربع میل ہندوستان کے پاس چلا جائے, 4,000 مربع میل سے ہماری شناخت چھین جائے تو ایسا پاکستان بھی ہمیں قبول نہیں. میرے لوگوں ہمیں ریاست کی بقا کی بات کرنی ہے. ہم لازم ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مانتا ہے کہ نہ کرے کہ اس بار بھی پاکستان کی کوئی لڑائی لڑے اور ہمارے لیے پرچم لے رہا ہے. ہم آسان فرمائش نہیں, ہم اس اسٹیج کی وساست میں یہ بات کلیئر کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں پہلے حاصل ہوئی اور جو چیزیں اب حاصل ہوگی یہ ہمارے حکمران ہمیں نہیں دے رہے, دینا چاہ رہے یا نہیں دے رہے. یہ چیزیں بھی ہمیں پاکستان ہی دے گا. اس لیے پاکستان سے کوئی گزارش نہیں کرتا. اور اس کی سب سے بڑی مثال ریاست میں 2 نظریے تھے. کشمیر بنے گا خود مختار گانے والے لوگ, انہوں نے بھی ہماری چھتری کے نیچے آ کر اس اسٹیج سے وہ نعرہ مارنا چھوڑ دیا. تو پھر تم کیوں ہمیں الزام دیتے ہو؟ اس لیے میرے لوگوں 29 ستمبر کی جو کال ہے یہ کال آپ کی نسلوں کی بقا کی بات ہے. یہ جو آپ کو سیاسی قیدی میں ان کو تم کے قائد ہیں ہم یہ ووٹ دے کے ان کو اسمبلی میں بھیجا ہوا ہے. وہ مجبور ہے, دل ان کا بھی نہیں کرتا کہ ہمارے بچوں کو شہر میں مارا جائے, لیکن ان کی پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں. مجھے پھر بھی یقین ہے اور جس طرح ریاست کی ایک ڈویژن جس کی مٹی میں ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ وفا شامل ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے کہ جب ABC ملائی گئی بڑے بڑے فخر کشمیر, بڑے بڑے پتہ نہیں کون سے شیر فرانسن کہانی بیٹھے تھے, تو جیسے ایک مرد مجاہد جس سے اختلاف کیا وہ جماعت آزاد کشمیر میں صرف ایک ڈویژن میں بلکہ ایک حلقے میں اس کا ایمان لوں گا کہ ہمیں اس سے فخر ہے. وہ خالد ابراہیم کا بیٹا سردار ابراہیم تھا کہ جس نے یہ بات کی پھر ہم کو لازم ہے کہ جو اچھے اس کی بات کرے. پھر اس نے یہ بات کی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں پر گولیاں نہ چلاؤ, ان کے ساتھ مذاکرات پر بیٹھو, ان کے ساتھ جو چیزیں طے کی ہیں ان پر عمل درآمد کرو. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے میرے اور آپ کے جو قیدی کیوں خاموش ہوئے تھے, پھر وہ ہمارے خیر خواہ لوگوں وہ ہمارے دشمن ہیں. یہ بات سمجھو. اب آپ نے ان کی روش بدلنی ہے. مجھے پتا ہے شورا کے مقام پر بھی آج جماعت کے لوگوں نے لوگوں کو منع کیا کہ تم نے اس پروگرام میں نہیں جانا. یہی سوچ آپ نے بدلنی ہے اور یہ سوچ بدلنے کے لیے میں نے استعفیٰ دیا. جو میں سمجھتا ہوں میں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا, کیونکہ سیاست ہونا 2 چیزوں کے لیے کرتا ہے. ایک تو اپنی جان بچان ہو جائے, دوسرا عزت مل جائے. تم نے پارٹی میں رہ کر اپنے حلقے کی سیاست کرنی تھی. اگر اللہ نے تمہیں ان ضرورت مند ان دلیر لوگوں کے دلوں پر رکھوالی کرنے کے لیے چن لیا تو پھر مجھ پر لازم تھا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا, آپ کی رہنمائی کرتا. میں نے یہی فیصلہ کیا. اور ایک اور بات, اس شہر میں شروع دن سے ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ صرف تاجروں کی تحریک ہے, یہ صرف